میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیوں، جس دوران میں ہمارے ساتھی کیمرہ سیٹ اپ کر رہے ہیں، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب کے لیے کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. وہ طریقے اس کے بڑے انوکھے ہیں، کیونکہ آپ تصور کیجئے اس کے پاس صدیوں کا تجربہ ہے. یہاں پہ آپ 1 سال 2 سال 3 سال ایک کام کریں، آپ کی مہارت آ جاتی ہے آپ کے پاس. وہ اب ہزاروں سال سے، لاکھوں سال سے غالباً وہ یہ کام کر رہا ہے، تو اس کے پاس بڑی مہارت آ گئی ہے، اور وہ مہارت سے ایسے حربے استعمال کرتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اسی لیے ہم قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے، یہ جانتے ہوئے کہ پناہ دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو آئیے ہم اس سے ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم سورہ فاتحہ کی ان 4 نشستوں میں سے یہ دوسری نشست ہے. یہ سرٹیفکیٹ کورس ہے، 4 نشستیں اس کی. 4 ہفتے کے دن ہم نے کرنا ہے. پچھلے ہفتے کے دن کیا تھا، آج کیا ہے 2 اور رہتے ہیں انشاءاللہ. رمضان شریف سے پہلے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کا ایک سرٹیفکیٹ کورس مکمل کر لیں گے. ہمارا اس میں ایک مقصد ہے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ یاد دہانی کروائی تھی. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم رمضان کی تیاری کریں، رمضان کی تیاری کریں، نماز کو، قرآن شریف کو اور اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان کو سمجھ کر. چونکہ ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت متعدد مرتبہ کرتے ہیں ہر روز، تو اگر ہمیں کسی طریقے سے یہ سمجھ آ جائے کہ سورہ فاتحہ کے الفاظ کا مفہوم کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں اس میں یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے ہم اس کا ایک روحانی اثر محسوس کر سکیں گے. اور اس روحانی اثر کے بارے میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی. پچھلی نشست میں ہمارا موضوع تھا سورہ فاتحہ بطور ایک روحانی دوا کے. یہ دعا تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ایک دوا بھی ہے. دوا روحانی بھی ہے، اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جسمانی بھی ہے. میں نے کچھ صحابہ کرام کا ذکر کیا تھا جنہیں کہیں رقیہ کے لیے بلایا گیا. ایک صاحب تھے، ان کو سانپ نے کاٹ لیا، مسلمان نہیں تھے، تو صحابہ کرام کو بلایا گیا کہ ان پہ رقیہ کریں، تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک کے دم کرنا شروع کر دیا. وہ آدمی ٹھیک ہو گیا. تو یہ میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ سورہ فاتحہ ایک روحانی دوا بھی ہے اور ایک جسمانی دوا بھی ہے. آج ہم نے دوسرا موضوع کرنا ہے انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے اندر. وہ ہے الرحمن کی معرفت، یعنی اللہ رب العزت الرحمن، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خود کہا ہے، ان سے جان پہچان. الرحمن سورہ فاتحہ کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی دوسری آیت کے اندر یہ آ جاتا ہے الرحمن. الرحمن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، کیا مفہوم اس کا بتائیے ذرا مجھے. بے حد رحم کرنے والا، ہم کہتے ہیں بے حد رحم کرنے والا، بالکل صحیح. اب اس کے اندر تفصیل ہے، ساری بات وہ تفصیل ہم آج دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن بے حد رحم کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا. میں ایک یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو. جب ہم سیرت کے دروس سے گزر رہے تھے تو اس وقت ہم نے صلح حدیبیہ کے واقعے کا ذکر کیا تھا. صلح حدیبیہ ہوئی تھی، آپ سب کو یاد ہے نا. صلح حدیبیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ شریف تشریف لے گئے تھے. وہ وہاں پہنچے تو قریش نے عمرہ کرنے سے منع کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آدمی کا نام تھا سہیل بن عمرو، اور وہ بعد میں مسلمان ہو گیا. یہ وہی سہیل بن عمرو ہے جو حضرت ابو جندل کا والد تھا، جو کہ تھوڑی دیر کے بعد بیڑیاں انہیں قریش نے بند کیا ہوا تھا، اپنے والد نے بھی بند کیا ہوا تھا. وہ کسی طریقے سے بھاگ کر پہنچ گئے تھے. تو وہ واقعہ معروف ہے، آپ جانتے ہیں اس واقعے کے بارے میں. میں یہاں پہ نشاندہی اس چیز کی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نام ہے الرحمن، سہیل بن عمرو نے اس کے بارے میں کیا کہا. جب حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل بن عمرو جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کہا ہم الرحمن کو نہیں جانتے. غرض یہاں پہ تھی کہ یہاں پہ جو لفظ ہے نا الرحمن، جس کا استعمال، جس کے بارے میں ہم آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس کا خاص اسلام سے تعلق ہے. اسلام سے پہلے والے عرب بھی اس کو نہیں سمجھتے تھے. الرحمن الرحیم ایک ایسی چیز ہے جو کہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ہمیں بتائی. ہمیں پتہ چلا الرحمن کیا ہے اور الرحمن کیوں ہے. تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن شروع میں ہم ذرا پچھلی دفعہ جو ہم نے چند ایک چیزیں دیکھی تھیں ان کی ایک دفعہ سے ان کو دہرا لیں. تو ہم نے بات کی تھی جناب حمد کے بارے میں. ہم نے کہا تھا یہ جو لفظ ہے حمد، اس حمد کے اندر ہمارا وجود کی وجہ ہے. ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. یہ وجہ ہے ہمارے وجود کی، ہمارا مقصد حیات ہے.
تو وہ عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کر کے. حمد یعنی کہ ہمارے وجود کی وجہ ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد، ان کا نام ہے احمد، ان کو کہتے ہیں حامد اور محمود. یہ سب ہا میم دال، ان سب میں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ سب میں نظر آ رہے ہیں ہا میم دال. یہ وہی عربی میں اصل میں طریقہ کار، یہ عربی ایک بڑی میتھمیٹیکل قسم کی زبان ہے. اس میں ہر لفظ کی ایک جڑ ہوتی ہے اور وہ جڑ عام طور پہ 3 حروف پر مشتمل ہوتی ہے. تو ہا میم دال 3 حروف ہیں. اب حمدہ، یحمد، یحمد، اس طرح کے مختلف الفاظ نکلتے ہیں حمد سے. محمد نکلتا ہے حمد سے، احمد نکلتا ہے حمد سے، حامد نکلتا ہے حمد سے، محمود نکلتا ہے حمد سے. ان سب کا تعلق ہے حمد سے. وہ حمد ہے کیا؟ ہم نے پچھلی دفعہ کیا کہا تھا؟ 2 چیزیں اس کے اندر. ہم نے سب سے پہلے کہا تھا اس کے اندر ہے ثنا یعنی تعریف، اور ہم نے کہا تعریف کس کی جاتی ہے؟ جو تعریف کے قابل ہو. لیکن ساتھ ساتھ ثنا کے ساتھ ساتھ اس کے اندر شکر بھی شامل ہے. شکر اس کا کیا جاتا ہے جس نے آپ کو کچھ دیا ہو. حمد میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. اور ہم نے اس کے حوالے سے کہا تھا کہ تعریف میں صرف زبان سے ادا کرنے والی تعریف نہیں، بلکہ دل میں محسوس ہونے والا اللہ تعالیٰ کا جلال بھی شامل ہے. یعنی یہ وہ تعریف ہے جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، وہ جو منہ سے حمد ادا ہوتا ہے تو ہم دل میں ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ جس رب کی ہم حمد کر رہے ہیں وہ اس قابل ہے کہ اس کی حمد کی جائے. دوسرا اس کے اندر جو شکر ہے، یہ حمد کا دوسرا حصہ، اس میں زبان سے کی ہوئی تعریف، دل میں محسوس کیے ہوئے جذبات کے علاوہ ہاتھوں سے کیے ہوئے کام بھی شامل ہیں. یہ شکر کا مفہوم یہ ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کر رہے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف میں کہا ہے غض البصر، نظریں جھکا کے رکھو اس طریقے سے کہ جو مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو بس پہچان کے نظر نیچے کر لی. شرافت والی جو نظریں جنہیں کہا جاتا ہے ہم کرتے ہیں. ہماری ثقافت میں یہ چیز اسلام کی وجہ سے آئی ہوئی ہے الحمدللہ. غض البصر کرنا حمد کا تقاضا ہے. صرف منہ سے الحمدللہ الحمدللہ کہنا کافی نہیں، ہمارے اعمال میں نظر آنا چاہیے یہ. دوسری چیز اعراض عن اللہو، یعنی کہ غیر ضروری بے معنی قسم کی چیزوں سے پرے ہٹ جانا. وہ قرآن شریف کی آیت ہے نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب فضول باتیں ہو رہی ہوں تو وہ لوگ جو اللہ کی حمد کرتے ہیں اور جو اس کا مفہوم سمجھتے ہیں وہ فضول باتوں میں نہیں پڑتے، وہ خاموشی سے کہتے ہیں السلام علیکم، بس بہت شکریہ آپ کا، سائڈ سے نکل گئے. غیبت، نمیمت، جو کہ معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، سوشل میڈیا کے بہت سارے فوائد بھی ہیں لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. ان نقصانات سے اجتناب کرنا یہ بھی حمد میں شامل ہے. وہ اعمال جو ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، جو ہمارے اپنے اعضاء سے ہوتے ہیں، جو ہم اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں، جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، جو ہم اپنے پاؤں سے کرتے ہیں، حمد صرف زبان سے ادا نہیں کی جاتی. حمد ہمارے پورے وجود میں، ہمارے اعمال میں نظر آتی ہے. آپ لوگوں نے بچپن میں ہم سب نے سنا تھا کہ کلمہ شہادت جنت کی کنجی ہے. کس کس نے سنا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ کلمہ شہادت جنت کی کنجی ہے، سب نے سنا تھا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ان سے پوچھا گیا. یہ امام بخاری روایت کرتے ہیں، یہ معلق حدیث لیکن وہ روایت کرتے ہیں انہ قیل لہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، بالکل. لیکن پھر اس کے بعد وضاحت کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پورا سننا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا؟ ولیکن، لیکن لیس مفتاح الا ولہ اسنان، ہر کنجی کے، ہر چابی کے دندنے ہوتے ہیں. فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ، تو اگر تم ایسی چابی لاؤ گے جس کے دندنے ہیں تو دروازہ کھل جائے گا، اور اگر نہیں لاؤ گے تو نہیں کھلے گا. یعنی جنت کا دروازہ کھولنا ہے تو صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، وہ تمہارے اعمال میں نظر آنا چاہیے. وہ اعمال اس چابی کے دندنے ہیں. منہ سے کہنے کے بعد ایکشنز میں نظر آنا چاہیے. اپنی زندگی میں جو چیزیں ہم چنتے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، ان میں نظر آنا چاہیے. اور خاص طور پہ وہ فیصلے جو مشکل حالات میں کیے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک مثال دی تھی. فرض کیا میں آپ سے پوچھوں آپ کا نام کیا ہے، آپ کہیں گے ذرا میرا نام ہے جلیل، مثال کے طور پہ. تو آپ کا نام واقعی جلیل ہے اور آپ نے مجھے بتایا میرا نام جلیل ہے،
تو کیا میں اس سے یہ مفہوم لوں کہ آپ سچے ہیں؟ آپ نے سچ بولا نا، آپ کا نام جلیل ہے، لیکن سچے ہونے کا تقاضا بھی پورا نہیں ہوا۔ فرض کیا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا جس میں آپ سے غلطی ہو گئی، اور اب بھرے مجمع میں مجھے آپ سے پوچھنا پڑا کیا آپ نے یہ کام کیا تھا؟ اگر آپ نے کہہ دیا ہاں تو آپ کو کوئی نقصان ہوگا، مالی نقصان ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ عزت کا نقصان، کوئی کسی قسم کا نقصان آپ محسوس کریں گے، اور اس وقت اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے کیا تھا، تب آپ سچے ہیں۔ سچ کا تقاضا آپ نے تب پورا کیا ہے۔ یہاں پہ ہم جن اعمال کی بات کر رہے ہیں یہ وہ اعمال ہیں جو مشکل حالات میں صحیح فیصلہ کر کے کیے جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ان اعمال کی بات ہو رہی ہے۔ تو انسان کا اللہ تعالیٰ سے یہ ایک تعلق ہے، تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا مالک مان لیں اور اپنے آپ کو اللہ کے غلام کے طور پر قبول کر لیں۔ اس میں آتی ہے بہت ساری انکساری اور عاجزی، انسان کو اپنے آپ کو یوں نیچا کرنا پڑتا ہے، دوسرے انسانوں کے آگے نہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں احساس رہے کہ میں مکمل آزاد نہیں ہوں۔ آزادی ایک بڑا اچھا لفظ ہے، دوسرے انسانوں سے آزادی، لیکن میں مکمل آزاد نہیں ہوں، میرا ایک مالک ہے اور میں اس مالک کا غلام ہوں۔ اس رب کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہدایات رب نے دی ہیں ہم اپنا سر اس پہ نیچے کر لیں، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، حتیٰ کہ ہمیں کچھ ایسی صورتیں ایسی ہوں گی جن میں شاید ہمیں وہ پسند نہ آئے، اس حالت میں بھی ہم کہیں رب کی مرضی، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے تو ٹھیک ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ حرام ہے؟ کوئی ایک مثال دیجئے۔ شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، شراب حرام۔ شراب کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے۔ اب توجیہ تو ہم بڑی پیش کر سکتے ہیں، جناب شراب کے ساتھ اگر آپ ڈرائیونگ کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی بے گناہ مارا جائے، اگر آپ شراب پئیں گے تو آپ کے لیور کے اندر بیماری، اور ٹھیک ہے وہ سب کچھ حکمتیں ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حرام کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے۔ سور کا گوشت حرام کیوں ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے کہا ہوگا، اس میں حکمت ہوگی، اس حکمت پہ سوچا جا سکتا ہے، گفتگو بھی کی جا سکتی ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔ یہ وہ ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے کہہ دیا، حمد کے اندر ہم نے یہ سب کچھ کہہ دیا، اور اس کے تقاضے پورے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو عبد مان لیا، عبد، اللہ تعالیٰ کا غلام مان لیا، اللہ رب، ہم اس کے عبد۔ یہ جو لفظ رب ہے، اسی دفعہ ہم نے رب کا ایک کے مفہوم پر بھی ایک چھوٹی سی ایک ڈسکشن کی تھی، مجھے یاد دلائیے رب کا مطلب کیا؟ ہم نے کہا پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ ذرا اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ ہمیں عام طور پر کون پالتا ہے؟ اس دنیا میں کون پالتا ہے ہمیں؟ ماں باپ پالتے ہیں، والدین پالتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اگر والدین کسی کے نہ ہوں تو اس کے چچا، تایا، پھوپھی، خالہ، ماموں، رشتہ دار پالتے ہیں ان کو، یہی ہیں انسان ہیں پالنے والے۔ تو اگر پالنے والے وہ بھی ہیں اور پالنے والا رب بھی ہے، تو رب کے لیے وہ لفظ استعمال کرنے میں کیا خاص بات؟ ذرا سوچئے، پالتے تو تب ہیں جب ہم اس دنیا میں آ جاتے ہیں، اس سے پہلے کون پال رہا تھا؟ ایک وقت آئے گا کہ پالنے والے ہمیں نہیں پال سکیں گے، پھر کون پالتا ہے؟ پھر ایک وقت آئے گا جب ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں پال سکیں گے، پھر کون پرورش کرتا ہے؟ کون خیال رکھتا ہے؟ پھر ایک وقت آئے گا ہم قبر میں چلے جائیں گے، پھر کون خیال رکھے گا؟ یہ وہ رب ہے جو اس دنیا میں عارضی پالنے والوں سے پہلے بھی ہمیں پال رہا تھا، اور جب یہ لوگ نہیں ہوں گے اس کے بعد بھی ہمیں پال رہا ہوگا۔ یہ وہ رب ہے ہماری پرورش کرنے والا۔ تو جب ہم کہتے ہیں پالنے والا تو اس کا مطلب یہ وہ رب، اور ہم اس کے عبد۔ اب سورہ فاتحہ کے اندر جگہ جگہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق واضح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک غلام کے طور پر ہم اپنے رب کا مقام جانتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین۔
اللہ تعالیٰ جزا کے دن کا مالک ہے. ایک قیامت کا دن آنے والا ہے. جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو ہم نے اقرار کر دیا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے. اس دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا, اس دن مالک اللہ تعالیٰ ہے. یہ ہمارا اپنے مالک کا مقام کا اقرار کرنا ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اس میں ہم اپنی حیثیت کا اقرار کرتے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. چاہے اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی توانا جسم یہاں دیا ہو, چاہے اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین ذہانت دی ہو, ہم محتاج ہیں, انسانوں کے نہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں, کیونکہ چاہے اس دنیا کا سب سے بڑا جابر قاہر بادشاہ کیوں نہ ہو, وہ پھر بھی محتاج ہے. میں نے کہیں ایک واقعہ سنا تھا کہ فرعون کہا کرتا تھا نا انا ربکم الاعلی. اچھا, وہ جو ایجپشین ایروگلفس ہوتی ہیں ان کے اندر رامزیس the second جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فرعون تھا, اس کی اوپر تحقیق گئی تو پتہ چلا واقعی جناب اس نے لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ میں یہ فرعون انسان اور میں یہ فرعون خدا. اس نے اپنے آپ کو خدا بھی بنایا ہوا ہے اس کے اندر. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے محسوس کیا کہ مجھے پخانہ کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے, تو کسی قابل عبادت خدا کے لیے تو یہ زیب نہیں دیتا. تو اس نے اپنے طبیبوں کو بلایا, حکیموں کو بلایا, اس نے کہا میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اور تو ہمیں ذہن میں کچھ نہیں آتا, ایسا کرنا تم کیلے کھانا شروع کر دو. تو اس نے کیلے کھانے شروع کر دیے. وہ 40 دن تک کیلے کھاتا رہا. اس کے بعد بڑا مسئلہ ہو گیا, تکلیف ہو گئی, پریشان ہو گیا, قبض ہو گئی, بہت ہی برے اس کے حالات ہو گئے. یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتا تھا. وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں کیونکہ میں سب سے امیر ملک کا بادشاہ ہوں. اور 40 دن کے بعد وہ اتنا شدید محتاج ہو گیا کہ اپنے ارد گرد کے انسانوں سے مانگنے لگا کہ مجھے اس بیماری سے نجات دلاؤ. اب دھونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر ان سے ہدایت مانگیں. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھائیے, کیونکہ آپ ہی ہیں جو ہمیں سیدھا رستہ دکھا سکتے ہیں. اچھا, وہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کن الفاظ میں؟ الرحمن الرحیم. اور ہم نے کہہ دیا کہ الرحمن ایک ایسا لفظ ہے جو قرآن شریف میں, اسلام میں ہمیں پتہ چلا, اس سے پہلے کہ عرب یہ استعمال نہیں کرتے تھے الرحمن. ہم نے اس کا ترجمہ یوں کیا جی بڑا مہربان, نہایت رحم کرنے والا ہے. آتے ہیں اس کے اوپر تفصیل میں بھی دیکھتے ہیں. پہلے بتائیے, سوچیے ذرا اس کے بارے میں, رحم کا مطلب کیا ہے؟ کسی پر رحم کرنا, اس کا مفہوم کیا ہے؟ مدد کرنا, کسی کا اچھائی کرنا, صحیح, ٹھیک ہے. تو رحم کرنے کے اندر جو عربی کا لفظ ہے رحم, اس کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں. اس میں ایک ہے کہ جس کے اوپر رحم کیا جا رہا ہے اس سے محبت کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے. دوسری چیز آتی ہے اس کے ساتھ عنایت کی جا رہی ہے, اس کا خیال رکھا جا رہا ہے. تیسری چیز آتی ہے کہ اس کے بارے میں رحم کے جذبات محسوس کیے جا رہے ہیں. یہ تینوں چیزیں اس میں شامل ہیں. رحم میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام ہے راحم, یعنی رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحمان, یعنی رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحیم, یعنی رحم کرنے والا. اب یہ تینوں مفہوم ان کا یہی ہے, رحم کرنے والا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کے اندر آپس میں فرق کیا ہے, کیونکہ قرآن شریف کے ہر لفظ میں, ہر حرف میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے. تو آئیے ذرا اس کو اینالائز کرتے ہیں کہ یہ کس قسم کے رحم کی بات ہو رہی ہے اور ان 3 الفاظ میں کیا فرق ہے. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لما قضى اللہ خلق, جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی, كتب عنده فوق عرشه, اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ان رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی. اور اللہ تعالیٰ کا غضب کیا ہے, جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, جب ہم سورہ فاتحہ کے اس حصے میں پہنچیں گے تو ہم غضب کے بارے میں بات کریں گے. جس غضب کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ غضب ہے جو عدل قائم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت
میرے غضب پر غالب آ گئی. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میرے رب مجھے وہ دیے جو میرا حق ہے، ہم کہیں گے میرے رب مجھ پر رحمت نازل فرما، کیونکہ ہمارا حق کچھ نہیں ہے. اور اگر ہمارے ساتھ انصاف ہونا شروع ہو گیا نا، میں آپ کے بارے میں تو نہیں، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں جو میرے کرتوت ہیں، اگر انصاف ہونا شروع ہو گیا تو ہم تو گئے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے انصاف نہیں مانگتے، ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا تعارف سورۃ الفاتحہ میں قرآن شریف کی ابتدا میں کیسے کیا؟ العادل کی حیثیت سے نہیں کیا، الرحمن کی حیثیت سے کیا، الرحیم کی حیثیت سے کیا. رحم کا ہم نے کہا تھا کہ مطلب ہے رحم کرنے والا، رحمان کا مطلب ہے رحم کرنے والا. یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے اسماء الحسنہ. اچھا، یہ جو اسماء الحسنہ ہیں جتنے بھی ہیں، حدیث میں ہمارے پاس آتے ہیں، قرآن شریف میں ہمارے پاس آتے ہیں، ان کے بارے میں اہم نقطہ ذہن میں رکھیے، ہم خود اللہ کے نام نہیں رکھ سکتے. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نام انہیں توقیفی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو اللہ نے دے دیے، ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں نام بھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنی اختراع میں کوئی ایسے الفاظ نکال ڈھونڈ بیٹھتا ہے جن کی وجہ سے اسے خود ہی نقصان ہو سکتا ہے. میں آپ کو کیا مثال دوں؟ فرض کیا کہ کسی شخص نے کوئی ایسا نام اللہ تعالیٰ کے لیے سوچا جو اس کے خیال میں ایک بہت اچھا نام ہے، اور میں غلطی نہیں کرنا چاہتا، کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہتا. فرض کیا اس نے کوئی ایسا لفظ سوچ لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک حدیث قدسی میں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں اس کے ساتھ. یعنی اگر میرے بندے کا گمان میرے بارے میں اچھا ہوگا، یہ ہوگا کہ میں رحمت کروں گا، تو ویسا ہی ہوگا اس کے ساتھ. لیکن اگر میرے بندے کا گمان میرے بارے میں ایسا ہوگا کہ اس کے ساتھ سختی ہوگی، تو پھر ایسا ہی ہوگا. اب رحم کے بارے میں خاص طور پہ یہ جو لفظ رحم ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی انا اللہ وانا الرحمن، میں ہوں اللہ اور میں ہوں الرحمن. خلقت الرحم، اور میں نے تخلیق کی رحم کی. اچھا، رحم کہتے ہیں جو والدہ کی کوکھ ہوتی ہے، جہاں پہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچے کی نشوونما ہوتی ہے پہلے 9 مہینے کے لیے، اسے کہتے ہیں رحم. وشققت لها من اسمی، کہ میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تخلیق کی اس کی، اور میں نے اپنے نام میں سے اس کو نام دیا. فمن وصلها وصلت، تو جس نے اپنی رشتہ داری کے تعلق کو قائم کیا، بس وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق قائم ہو گیا. والدین سے تعلق، بہن بھائیوں سے تعلق، رشتہ داروں سے تعلق، جس نے اس تعلق کو قائم کیا اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا. ومن قطعها، اور جس نے کاٹا، بتت، پھر وہ بھی کیا. یہاں پر رحمان، رحم اور رحم، ان تینوں کے درمیان میں کیا کنیکشن ہے؟ تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اگر ایک گھرانے میں ماں باپ بہن بھائی میں آپس میں رحم کے جذبات ہوں تو پھر گھر والوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ گھر سے باہر بھی رحم دکھاتے ہیں. اور اگر گھر میں آپس میں رحم کے جذبات نہ ہوں تو پھر گھر سے باہر بھی ہمیں معاشرے میں بے رحمی نظر آتی ہے. ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ مشکل حالات، رشتہ داریوں میں کئی دفعہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور وہاں پر انسان کو رحم دکھا کر اپنے آپ کو یوں سمجھ لیجیے کہ اپنا نقصان کر کے یا اپنے آپ کو تھوڑا سا نیچا کر کے کسی نہ کسی طریقے سے وہ تعلق دوبارہ قائم کرنا پڑتا ہے. اور اس کے حوالے سے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ارحام کا ذکر اپنے نام کے ساتھ کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تساءلون بہ والارحام، کیونکہ تم اللہ کے نام سے مانگتے ہو اور رشتہ داری کے تعلق سے. اب یہ کبھی کبھی ہوتا ہے قرآن شریف میں کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر فرماتے ہیں کسی دوسری چیز کے ساتھ، وہ دوسری چیز بہت اہم ہوتی ہے. اچھا، الرحمن، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف جو قرآن شریف میں ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں سورۃ الرحمن میں، الرحمن کون ہے؟ الرحمن علم القرآن، جس نے سکھایا قرآن. اب قرآن کا مطلب ظاہری بات اللہ کی کتاب بھی ہے، لیکن اس کا مطلب
اس کا مطلب اس کے علاوہ بولنا بھی ہے. اس کا مطلب صحیح اور غلط کا فرق جاننا بھی ہے. اور یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا. خلق الانسان، انسان کو بنایا، علمہ البیان، اور انسان کو سکھا دیا بیان، ادا کرنا، وضاحت کرنا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اپنے ایک روٹین کے مطابق اور چاند اپنی ایک روٹین کے مطابق چلتا ہے. اور آپ میں سے جو لوگ سائنس کا شوق رکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اگر اس روٹین میں اتنا سا بھی فرق پڑ جائے، اتنا سا بھی، اور میں سورج کی بات نہیں کرتا، میں صرف چاند کی بات کرتا ہوں، اتنا سا بھی فرق پڑ جائے چاند کی روٹین میں، دنیا تباہ ہو جائے گی. جسے ہم مد و جزر کہتے ہیں نا، مد و جزر، ٹائیڈز، انگریزی میں اسے ٹائیڈز کہتے ہیں، ہائی اینڈ لو ٹائیڈ. تو صرف چاند کی روٹین میں اتنا سا فرق پڑ جائے، 1 سیکنڈ کا فرق پڑ جائے، چند دن لگیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ میں ہوں وہ رحمان، میرے بندے مجھے جان، میں ہوں وہ رحمان جو تیرے جاننے کے بغیر تیرا خیال رکھ رہا ہے، جس نے پورا نظام قائم کیا ہوا ہے. والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت سجدہ ریزاں ہیں. والسماء رفعها، اور اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو یوں اوپر کیا. ووضع المیزان، اور میزان رکھتے. اب ظاہر بات اس کی تفصیل میں ہم آج نہیں جا سکتے، آج ہم نے الرحمن اور الرحیم کو ختم کرنا ہے، تو آج اس کے اوپر بات کرتے ہیں. الرحمن اور الرحیم، ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ ہم نے کہہ دیا رحم کا مطلب رحم کرنے والا. آج ہم نے بس اب جو آخری نقطہ دیکھنا ہے وہ یہ ہے، رحمان رحیم، ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے. تو لغوی طور پہ، یعنی عربی زبان میں جب کسی لفظ میں ر ح میم اس کے آگے آپ نے آن ڈال دیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی شدید اور ابھی ابھی. مثال کے طور پہ اگر آپ کو بھوک لگی ہو، کسی کو معلوم بھوک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جوع، جوع، جیم واو عین، جوع. اور اگر کسی کو شدید بھوک لگی ہو اس وقت تو ہم کہتے ہیں جوعان. غصے کو کیا کہتے ہیں؟ غضب. اگر کسی کو شدید غصہ ہے ہو نا ابھی ابھی، ہم اسے کہتے ہیں غضبان. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی وزن کے اوپر ہے رحمان، شدید رحمت ابھی ابھی، شدید رحمت ابھی ابھی. کیونکہ میں اس وقت اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہوں تو مجھے ابھی ابھی اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، یہ الرحمن سے میں دعا کر رہا ہوں، مجھے ابھی ابھی اس وقت ضرورت ہے. لیکن رحمان کے وزن پہ، یعنی جو فعلان کے وزن پہ جو چیز کہی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر اس وقت ہے تو کوئی ایسا بھی وقت آئے گا کہ نہیں. غضبان ابھی غصہ ہے تو کچھ دیر کے بعد ہو سکتا ہے نہ ہو. جوعان اگر ابھی بھوک ہے تو کھانا کھائے گا تو اس کے بعد بھوک مٹ جائے گی، یعنی اس کے بعد پھر جوعان نہیں رہے گا. تو یہ ہے رحمان. رحیم کا مطلب یہ ہے ایک ایسا رحم جو کہ مستقل ہو، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے تھے رحمان رحیم ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا. رحمان وہ رحم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب کے لیے کیا، مسلمان، غیر مسلم، اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے دشمن، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی نہ کسی صورت میں اس دنیا میں ملتی ہے. رحیم خاص وہ رحمت ہے جو قیامت کے دن ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے. الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اس حوالے سے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. اور اللہ تعالیٰ مؤمنین کے لیے رحیم ہے. میرے بھائیو، ہم جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، معرفت کا مطلب جاننا، اچھی طرح سے جاننا، دو طرف کا جاننا. اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے جانتا ہے، ہماری پیدائش سے پہلے سے جانتا ہے، ہماری موت کے بعد بھی سب لوگ بھول جائیں گے ہمیں. 10 15 20 سال شاید بچے یاد رکھیں، 30 40 سال کے بعد وہ بھی چلے جائیں گے تو شاید دنیا میں کوئی نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا. اللہ کو پھر بھی ہم یاد ہوں گے. اللہ کو معلوم ہے خاص آپ اور آپ اور آپ اور میں، ہم کون ہیں. یہ وہ الرحمن الرحیم ہے جسے معلوم ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بھی رحمت کی ضرورت ہے اور ہمیں مرنے کے بعد بھی رحمت کی ضرورت رہے گی
اور خاص طور پہ قیامت کا دن آئے گا، اس دن خاص رحمت کی ضرورت ہوگی۔ الرحمن الرحیم سے معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں جانتا ہے، لیکن کیا ہم بھی اللہ کو جانتے ہیں؟ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی ہم کہتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں ہم جب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں، تو جب بھی آپ یہ کہیں گے اپنے ذہن میں لائیے گا یہ چیز کہ یہ وہ رحمان ہے جو مجھے جانتا ہے، میرا خیال رکھ رہا ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے میں اس وقت اس کے سامنے کھڑا ہوں، اس کی عبادت کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں جو کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے کے روز پھر ملاقات ہوگی۔